عزیزان گرامی، آج بھی ایک دعا میں آپ کے لیے اس کو منتخب کیا. بہت ساری دعائیں، ظاہر سی بات ہے کہ امام کا کلام کوئی سا بھی آنکھ بند کر کے بھی انگلی رکھے تو مطلب جو ہے وہ مارکت لارا کلام نکلتا ہے. لیکن بہرحال رزق اور روزی کے لیے شب جمعہ بھی ہے، تو من چاہ ومن کان من دعاء علیہ السلام اذا قتل علیہ الرزق، اگر تنگی رزق آ جائے تو یہ پڑھنے کی دعا. تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا انسان جو محسوس کر رہا ہے کہ میرے پاس رزق میں کمی ہے، اس کو محسوس ہو رہی. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن وفی آجالنا بطول العمل حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین وتمعنا بآمالنا فی اعمار المعمرین. اے اللہ، عجیب الفاظ ہے، خدا کی قسم مشکل الفاظ. اے اللہ، تو نے رزق کے بارے میں بے یقینی سے ہم کو آزمایا، نہیں تو نے کم رزق دیا ہے. نہیں معبود، میرا پرابلم یہ کہ مجھے یقین نہیں آ پا رہا، اس طرح سے مجھے آزما رہا ہے. اور زندگی کے بارے میں طول العمل، یعنی لمبی لمبی آرزویں تینے دے دی ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ امام نے سوال شروع کرنے سے پہلے جواب دے دیا. میرا اور آپ کا پرابلم یہ نہیں کہ رزق کم ہے، میرا اور آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری آرزویں زیادہ ہیں. اچھا، مجھے پتا ہے ان باتوں میں سبحان اللہ ویسے تو نہیں بنتا، آپ نے محبت کی سبحان اللہ کہہ دیا، شاید میں بھی راضی نہ ہوں تو میں آپ سے کیسے توقع رکھوں گے. یہ اپنے آپ کے لیے بھی درس ہے، ہم سب کے لیے. خدا سب کو بے تحاشا رزق دے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. دعا ہے میری اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. ہر مومن کے لیے دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار رزق میں وسعت دے، برکت دے، بے تحاشا وسعت دے. انسان سکون کے ساتھ مجالس کرے، زیارتوں پر جائے، حج عمرے کرے، غریبوں کی مدد کرے، بھائی بہنوں کی مدد کرے، سب کچھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھائی اگر پیسہ نہیں ہے تو اگین تمہاری نیسیسٹیز اور ہیں، تمہاری لگژریز اور ہیں. پروردگار نیسیسٹیز کا پابند ہے، لگژریز کا پابند نہیں ہے. خیر پابند تو ہم کسی میں نہیں کر سکتے، لیکن امام فرمانے کہ معبود تو نے ہم کو لمبی لمبی آرزوؤں سے آزمایا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے میرا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. میں کل بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کچھ لوگوں نے مسکرا کے استقبال بھی کیا تھا اس بات کا، اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں. یاد ہے نا اپنا زبان. اب سال میں اگر 4 جوڑے بن جائیں بڑی بات ہوتی تھی. مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے کہ رمضان کی عید پہ جو اماں جوڑا بناتی تھی، عید کا وہ 2 دن پہننے کے بعد اس کو دھو کے رکھ دیتی تھی، پھر بقرعید پر وہی جوڑا پہننا ہوتا تھا. یہ کہہ کر کے اب یہ نیا ہے، یعنی 2 عیدوں پر 2 جوڑے نہیں ملتے تھے. مجھے نہیں ملتے تھے، اللہ کرے آپ سب کو ملتے ہوں. آج ہمارے بچوں کو مل رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یعنی آج غربتوں کے معیار تبدیل ہو گئے. کل غریب وہ ہوتا تھا جس کے گھر میں پنکھا نہیں ہوتا تھا، آج غریب ہو جس کے گھر میں 2 AC نہیں ہے. زمین آسمان کا. کل غریب ہوتا تھا جس کے پاس سائیکل نہیں ہوتی تھی، آج غریب ہو جس کے پاس 3 گاڑیاں نہیں ہیں. صاحب ایک ہی گاڑی ہے دبئی میں، آپ کو پتا ہے صاحب، بڑی اچھا جی اب غریب ہیں، کیا کر سکتے. اللہ ہر ایک کو رزق دے. ایسا گرامی ایک جملہ مجھے کہنے دے، مجھے نہیں پتا ہے جملہ اس طرح سے صرف سمجھانے کے لیے، مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. سوالات کے جوابات دیجیے گا سادہ سادہ الفاظ میں. ہم کہتے ہیں کائنات، مولا کائنات کے پاس کائنات کا ہر طرح کا علم تھا، رائٹ اور رانگ. تو وہ علم صرف حلال حرام، نماز روزہ وضو غسل، یا جو آج کل کے دنیاوی معاملات ہیں اس کا بھی علم تھا. کچھ امام کو مطلب جو ہے میڈیسن بھی آتا تھا، آرکیٹیکٹ آتا تھا، فائنینس بھی امام کو کچھ آتا تھا. چلیں تو میں تھوڑا سا ایک سوال پوچھ رہا ہوں، کیا امام کو راتوں رات مالدار بننا آتا تھا؟ کوئی سا علم تھا کہ مثلا ایک ہی رات میں مولا کا ہزاروں آ جاتے؟ ہاں یا نا؟ ہاں. اچھا مولا کے پاس کوئی ایسا علم تھا کہ راتوں رات لکھ پتی بن جاتا؟ آتا تھا. اچھا راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے؟ نہیں، یہاں نہیں آتا تھا. اچھا راتوں رات ارب پتی بن جاتے؟ تو مولا کے پاس وہ علم تھے، راتوں رات ہزاروں کما لیتے، لاکھوں کما لیتے، کروڑوں کما لیتے، ارب پتی بن جاتے. تو بھائی پھر بنے کیوں نہیں؟ یعنی ہم میں سے کون، مجھ سمیت، میں آپ پہ انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، اپنے آپ پر انگلی اٹھا رہا ہوں، مجھ سمیت کون ہے جس کے پاس کوئی وہ ٹرک ہے کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جائے اور پھر بھی نہ بنے؟ ہے کوئی مائی کلال ہاتھ اٹھائے کہ صاحب میں راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہوں لیکن سر مجھے نہیں بننا؟ یار ہم تو قبلہ کوئی ٹپ پہ تو بتا دیں، ممبر سے ہی بتا دیں، سیدھی بات ہے. یا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی ٹپ ہے تو بتا دو یار، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر میرا سوال ہے کہ مولا پھر کروڑ پتی کیوں نہیں بنے؟ چلے میں مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. یہ میرا خیال ہے، ممکن ہے غلط بھی ہو، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اتنی سالوں سے ہم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں، احادیث پڑھ رہے ہیں، آیات پڑھ رہے ہیں. یہاں پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جو الحمدللہ جنہیں خدا نے بہت نوازا ہے، فرض کریں صاحب لاکھوں درہم، ملینز آف درہم ان کے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں. اب کسی ایک ایسے فرد کو ڈھونڈیں، اس ملینر کو، جو سگریٹ نہیں پیتا، چڑے جس کو سگریٹ پینے سے. اور یہاں وہ بھی ہوں گے مثال کے طور پر کہ جن کا سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب گزارا نہیں ہے تو بعض اوقات جیب میں نہیں ہوتی تو کیا وہ کسی کی جیب میں بھی ہاتھ ڈال دیں گے. یعنی ایسے لوگ عام طور پر شرمندگی پروف ہوتے ہیں. سگریٹ کے معاملے میں کوئی شرم نہیں صاحب، سگریٹ والوں کا قبیلہ الگ ہے. میں خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہوں، لیکن میرے دوستوں میں چونکہ رہے ہیں لہٰذا مجھے سمجھ میں آتی ساری باتیں. تو وہ کسی سے بھی یار اجنبی سے بھی بعض اوقات یار بھائی سگریٹ دے دے یار، ایک کش دے دے، ٹھیک ہے نا، اچھا
اب یہ ملینر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا سر یہ سگریٹ پائپ آپ کیوں نہیں پیتے؟ کیا آپ افورڈ نہیں کر سکتے ہو؟ کہے گا قبلہ کیسی بات کرتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا ہوں میں، پورا کنٹینر اتروا لوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا مہنگا ترین برانڈ منگوا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیکٹریاں لگا لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، میں ملینر ہوں، میں کبھی پیتے کیوں نہیں ہے؟ تو وہ جواب دے گا مجھے گھن آتی ہے۔ جواب ہو گیا سر، میں مولا کائنات سے کہوں مولا جب آپ کو آتا ہے کروڑ پتی بننا تو آپ بنتے کیوں نہیں ہے؟ علی کہے گا مجھے گھن آتی ہے، نہیں اچھا لگتا مجھے کروڑ پتی بننا۔ اگر کمال ہوتا نا صاحب مال ہونا، آپ یقین یعنی اہل بیت اطہار اس منزل پر ہوتے کائنات میں کوئی ان کا پیسہ گن نہیں سکتا تھا۔ اور کس طرح سے بانٹا اہل بیت اطہار، یعنی حالات اور واقعات کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہی چوتھے امام سرکار کے، ہمارا چوتھا امام ہمارا موضوع ہے نا، ایک شخص آیا امام چوتھے امام کا واقعہ، ایک شخص آیا بلخ افغانستان، وہاں سے آیا کرتا تھا اور ہمیشہ مولا کی خدمت میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتا تھا، ہر سال آتا تھا کوئی تحفے لے کر آتا تھا۔ اچھا اس دور میں مسافر ہر سال آنا اس کا مطلب مالدار تھا اپنے زمانے کا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تمہارا امام پتہ نہیں کیسا امام ہے، ہمیشہ لے کے بیٹھ جاتا ہے واپس کچھ نہیں دیتا۔ اس نے کہا بدبخت مولا ہے وہ، تو کیسی باتیں کرتا؟ کہا ٹھیک ہے میرے ذہن میں بات آئی میں نے کہہ دی۔ اچھا وہ آپس میں میاں بیوی کی بات ہوئی، ختم بھی ہو گئی، آخر میں معمول آیا امام کی خدمت میں، تحفہ لے کر آئے، تحفے دیے امام کی خدمت میں۔ امام نے اس دن کہا کہ آج ہمارے ساتھ بیٹھ، ہر سال تم آتے ہو، تھوڑی دیر گزری کھانے کا وقت آ گیا، امام نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہو؟ کہا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی، آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں۔ جو بھی روکی سوکی مولا نے رکھا تھا، جو مولا کی غذا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بہت ہائی فائی تو نہیں ہوتی تھی۔ اچھا اس دور میں اب آج کل کے دور سے نکلیں گے تو سمجھ میں آئے گا توضیح المسائل والے آداب کہ صاحب ہاتھ دھونا شروع کرو تو مثلا میزبان جو ہے وہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد جناب علی بات ختم ہو، اور پھر جب کھانا ختم کر لیں تو سب سے ادھر والا مہمان پہلے ہاتھ دھوئے اور پھر گھوم کر میزبان کی باری آئے گی۔ اور ایک الگ آداب ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ نلکے ولکے ہوتے نہیں تھے، تو پانی وہیں پر لایا جاتا تھا دسترخوان پر، اور وہیں پر جو ایک برتن نیچے ہوتا تھا اوپر ایک برتن ہوتا تھا اور ہاتھ دھلوائے جاتے تھے اس طرح سے۔ اب یہ دو ہی لوگ تھے تو جو ہے وہ کھانے بیٹھے تھے، جو بھی کھانا تھا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلوانے کی باری آئی تو کہنے لگا تم ہاتھ نہیں دھلوا دیتے ہو؟ کہنے لگا مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی آپ کے ہاتھ میں دھلواؤں۔ اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، نیچے برتن رکھا، امام ہاتھ دھو رہے ہیں، تو جب ہاتھ دھو لگے تو وہ پانی ڈالا۔ امام نے کہا کہ نیچے کیا جمع ہو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا پانی جمع ہو رہا ہے۔ کہنا اچھا ذرا غور سے دیکھو کیا جمع ہو رہا ہے۔ کہا مولا پانی نہیں ہے، ہر قطرہ جو گر رہا ہے وہ ہیرے جواہرات موتی مروارید میں تبدیل ہوتا رہا ہے۔ پانی ڈالتا گیا، ہیرے جواہرات بنتے گئے۔ امام نے کہا یہ لے جاؤ تاکہ تمہاری زوجہ یہ نہ کہے کہ امام لے کے واپس کچھ نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، آباد رہیں۔ تو سر اگین میں یہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت نہیں بتایا، میں ایسا نہیں کہ ایک ہی زاویہ دکھا رہا ہوں، لیکن سر اگر خدا نہ خواستہ آپ کو لگتا ہے کہ پیسہ نہیں ہے نا تو آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ بھی کوشش کریں، ایفرٹس کریں، حلال طریقے سے محنت کریں، پروردگار اس میں برکت دے گا۔ دعا ہے خدا ہر ایک کے رزق میں برکت دے، لیکن کبھی آپ جب غور کرنے جاتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے اس طرح کے الفاظ سے، مولا کے الفاظ سے، کہ بابا ہمارا مسئلہ نیسیسٹیز سے زیادہ لگژریز کا مسئلہ ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم واقعاً بہت کم پہ راضی تھے۔ اچھا پروردگار نے انسان کی فطرت رکھی ہے، جس کے پاس پیدل ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے سائیکل مل جائے، سائیکل والا کہتا ہے موٹر سائیکل مل جائے، موٹر سائیکل والا کہتا ہے گاڑی مل جائے، گاڑی والا کہتا ہے ایئر کنڈیشن والی مل جائے، ایئر کنڈیشن آ گئی تو صاحب 4 ویلر مل جائے، 4 ویلر آ گئی تو پوری فیملی کے لیے آ جائے۔ ارے بھائی کہیں تو آ کے رکو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا کا جو مالدار ترین انسان، مجھے نہیں پتا وارن بفیٹ ہے، پتہ نہیں کون ہے، بل گیٹس، پتہ نہیں ہو ایور، جو بھی ہے کوئی بھی ہوتا ہے، ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے جا کے پوچھو جتنا کمانا تھا کما لیا، وہ کہتا نہیں کمایا۔ تو بھائی یاد رکھنا $200 بلین کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرنے والا، کائنات میں کسی کا نہیں بھرا تو میرا اور تمہارا کیسے بھرے گا؟ تو رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا جو ہے نا وہ کمال کی بات ہے، وہاں آؤ، آ کے مانگو، پھر پروردگار کا کام ہے دینا اور جناب۔ اچھا تو یہ دعا کے الفاظ میں چاہ رہا ہوں جلدی سے اس کو مکمل کروں۔ وہ فی آجالنا بطول العمل حتی التمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، معبود ہم اس معاملے میں لمبی لمبی آرزوؤں کے چکر میں جب تم نے ہماری آزمائش کی تو ہم رازق کو چھوڑ کر ان لوگوں سے رزق طلب کرنے لگے جن کو تو خود رزق عطا کیا کرتا ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کی عمریں دیکھ کر ہم بھی درازی عمر کی آرزویں کرنے لگے۔ وصلی علی محمد وآلہ، پالنے والے محمد وآل محمد پر درود و سلام نازل فرما۔ وَهَبْ لَنَا يَقِينًا صَادِقًا، مولا یہ نہیں کہتے پالنے والے کروڑوں دے دے، ماں فرماتے پالنے والے وہ یقین صادق دے دے کہ بعد ہم ہر جگہ ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں۔ وَأَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً، اور ہمیں پکا ثقہ یعنی بھروسہ، معبود اتنا پکا بھروسہ دے دے تو عفینا بہا من شدت النصب،
کہ ہم اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. یعنی کماؤ، محنت کرو، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان پیسے کے چکر میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ اسے نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ روزہ یاد رہتا ہے، نہ خاندان یاد رہتا ہے، نہ ماں باپ یاد رہتے ہیں، نہ اولاد یاد رہتی ہے، نہ بیوی یاد رہتی ہے، نہ شوہر یاد رہتا ہے، نہ امام بارگاہ یاد رہتا ہے، نہ مولا حسین یاد رہتے ہیں. بس دن رات پیسہ کمانے کے چکر میں لگاؤ. دین واٹ؟ تو امام فرمانے کی معبود وہ یقین دے دیں، تو وہ جو کمپنسیشن ہے نا یقین والا، وہ انسان کو منزل کمال پر پہنچاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے عزیزان گرامی، آپ کو واقعی ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کو خدا نے بہت زیادہ نہیں نوازا ہوگا، لیکن ان کے دلوں پر آپ کو کیا، ان کے چہروں پر آپ کو کیا سکون نظر آتا ہے، کیا اطمینان نظر آتا ہے. یعنی آپ 40 کا موقع ہے نا، آپ جائیے گا، دیکھیے گا، اپنی آنکھوں سے ان منظروں کو دیکھیے گا. اور لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں، جن کو خدا نصیب کرے، پروردگار ہر ایک کو نصیب کرے. یعنی وہاں پر ضروری نہیں ہے کہ مالدار آئیں. سر آج ہی جگہ ہم بیٹھے تھے، ڈسکشن ہو رہا تھا، صاحب ایسے ایسے لوگ ہیں اکانومی کلاس اور بزنس کلاس تو چھوڑیں، پورا جہاز چارٹرڈ کر کے چلے جائیں، تب بھی ان کے پیسے میں کوئی کمی نہیں آنے والی. نہیں پہنچ پاتے ہیں حسین کے روضے کی چوکھٹ. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ نیا نیا عراق جو ہے وہ جب آزاد ہوا تھا اور نئی جب مشی شروع ہوئی تھی، 2003-4 کی میں باتیں کر رہا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں مشی کر رہا تھا، نجف سے کربلا جا رہا تھا. ابھی آج کل جو جاتے ہیں نا تو 20 سالوں کے زمانہ تبدیل ہو گیا. اب وہ مشی پتہ نہیں کیا ہو گئی. اب تو الحمدللہ زائرین کے لیے بے تحاشا آسانیاں ہیں، بے تحاشا غذائی جو ہے وہ اجناس فراہم ہیں اور خدمات ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 2004-5 کی، جب تو میں اچھی طرح مجھے یاد ہے میں گزر رہا تھا. میں ایک موقف کا احوال سنا رہا ہوں. موقف کا لفظ سمجھتے ہیں نا؟ میں ایک موقف کا احوال سنا رہا ہوں. پتہ ہے موقف کیا تھا؟ ایک گتے کا کارٹن موقف ہے. کل ایک شخص اس کے پیچھے عراقی بیٹھا ہوا ہے. اس گتے کے اوپر اس نے ایک دوائی کا پتا رکھا ہوا ہے، پیناڈول. 10 گولیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس میں سے شاید 4-5 کھا لی گئی تھی، 4-5 رکھی ہوئی تھی. مشی کرنے والے بہت کم تھے اس زمانے میں. میں اس عراقی میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا حسین کے ظاہر کو دینے کے لیے میرے پاس یہی ہے. کیا پتا مولا کو کوئی ظاہر گزر رہا ہو، اس کے سر میں درد، میں اس کو یہ دے سکوں. سر پیسہ کمال نہیں ہے. حسین ابن علی کے لیے تمہارے پاس جو دل ہے نا وہ کمال ہے. خدا سے پیسہ مانگو، منع نہیں کرتا ہوں. حسین ابن علی کے لیے دل مانگو، فاطمہ زہرا کے لیے دل مانگو، اہل بیت اطہار کے لیے دل مانگو، تمہاری زندگیوں میں سکون آئے گا. بعض اوقات لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے بعد بھی وہ سکون نہیں ملتا جو میں سمجھتا ہوں اس ایک مومن کو وہ 5 پیناڈول کی ٹیبلٹس کھلا کے سکون مل رہا ہوگا. تم کیا سمجھتے ہو؟ مولا تمہاری کثرت مال کو دیکھتے ہیں. امام فرماتے وجعل معبود، اور وہی کے ذریعے جو واضح اور صاف وعدہ تو نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب میں اس کے ساتھ ساتھ قسم، ٹائم نکل جاتا ہے، اسے روزی کے اہتمام سے جس کا تو ضامن ہے سبک دوشی کا سبب قرار دے. جس روزی کا ذمہ تو نے لیا ہے اس کی مشغولیتوں سے اہل عہدی کا وسیلہ بنا دے. قلتا، معبود تو نے فرمایا ہے، وقولک الحق الاصدق، سورہ زاریات کی 2 آیتوں کا ریفرنس دیا امام نے. واقسمت وقسمک الابر الاوفا، معبود تو نے قسم کھا کے بات کی ہے، اور تیری قسم سے بہتر قسم کون سی ہو سکتی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمانوں میں اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. ثم قلتا، پھر تو نے فرمایا ہے، فورب السماء والارض، پروردگار خود قسم کھا رہا ہے، آسمان اور زمین کے پروردگار کی قسم. انہ لحق، یہ حق ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ امر یقینی و قطعی تمہارے رزق اور روزی کا مسئلہ. اتنا یقینی ہے مثل ما انکم تنطقون، جس طرح تم بول رہے ہو تمہیں اپنی بات کرنے کا یقین ہے. یقین ہے نا کہ میں بول رہا ہوں کا جس طرح اس نطق کا یقین ہے. پروردگار کہتا ہے یہ حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں، تم کیوں پریشان ہو رہے؟ تو امام جو ہے وہ یہ حوالے دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ پروردگار ہم سب کے رزق میں انشاءاللہ برکت دے، وسعت دے، رزق حلال ہم سب کو عطا کرے، رزق حرام سے نجات عطا کرے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی. جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے.